کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا کہاں بنائے جاتے ہیں؟ یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ پوجے جانے والے دیوی دیوتا کے مجسمے چین بنا رہا ہے۔ چینی مجسمہ سازی۔ بھارت میں نصب بڑے بڑے مجسمے کہاں بنائے جاتے ہیں؟ دیوہیکل مجسموں کو مطلوبہ مقام پر کیسے پہنچایا جاتا ہے اور دنیا کا بلند ترین مجسمہ کس ملک میں موجود ہے؟ ہندو مذہب کے سب سے زیادہ پیروکار بھارت میں موجود ہیں۔ چونکہ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے میں دیوتا اور دیوی کی پوجا شامل ہے، اس لیے پورے بھارت کے کئی اہم مقامات پر مختلف مذہبی اور دیگر شخصیات کے مجسمے دیکھے جاتے ہیں۔ اس بات سے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر بھارت میں بت پرستی سب سے زیادہ کی جاتی ہے تو صرف یقیناً بھارت میں ہی دیوی اور دیوتا کی مورتیاں بنانا اور مجسمہ سازی کو عروج حاصل ہوگا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں۔ بھارت میں چھوٹے پیمانے پر مورتیاں تو بنائی جاتی ہیں، مگر بڑے بڑے دیوہیکل مجسمے بنانے سے پاکستان کا ہمسایہ ملک قاصر ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر بھارت مجسمے سازی میں پیچھے ہے تو وہ اپنی مذہبی ضروریات کیسے پوری کرواتا ہے؟ تو ہم آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے بھارت اپنے ہمسائے اور رقیب ملک چین کا محتاج ہے۔ جو چائنا سوئی سے لے کر منسوئی سورج بنانے کے لیے مشہور ہے، وہی چائنا دیوہیکل مجسمے بنانے میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ چائنا کانسی کے بڑے مجسموں کی تعمیر کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چینی کمپنیاں روایتی اور جدید ٹیکنیک سے بڑے پیمانے پر مجسمہ سازی کر رہی ہیں اور بڑے بڑے مجسموں کو بنانے کے لیے مختلف حصوں کو الگ الگ بنایا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ مطلوبہ جگہ پر ڈیلیوری آسان بنانا ہے۔ چین میں اس کام کے لیے بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جو طویل عرصے سے بڑے بڑے مجسمے بنانے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کی مثالیں چین میں اسپرنگ ٹیمپل بدھا جیسے بڑے مجسمے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مجسموں کے لیے ہر کوئی چینی کمپنیوں کا رخ کرتا ہے۔ یوں تو ہندوستان میں مختلف دھاتوں سے مجسمے بنانے کا فن پرانا ہے، اور کیونکہ وادی سندھ کی تہذیب کے دوران بنائے گئے کانسی کے مجسمے بھی پائے گئے ہیں، موجودہ دور میں بھی بھارت میں دھات سے بنی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہیں اور انہیں دیگر ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، مگر ان کے سائز زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور انہیں صرف گھروں میں ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے دیوہیکل مجسمے بنانا بھارت کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے خصوصی ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈیا میں بنیادی ڈھانچے کی شدید کمی ہے۔ اور دوسری اہم بات، انڈیا کے مجسمہ سازوں کے پاس کروڑوں کے پروجیکٹ شروع کرنے کے وسائل نہیں اور چھوٹی کمپنیاں رسک ہی نہیں لیتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بھارت مکمل طور پر مطلوبہ مجسموں کے لیے چین پر انحصار کرتا ہے۔ ان مجسموں کا ڈیزائن بھارت میں ہی تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسے تیاری کے لیے چین کی کمپنیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھارتی مجسمہ سازوں کو بھی رہنمائی کے لیے چین بھیجا جاتا ہے۔ ان کی نگرانی میں مجسموں کے مختلف حصے بنائے جاتے ہیں جن کو بعد میں اکٹھا کر کے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ دھات سے بنے بڑے بڑے مجسموں کو ایک ساتھ ڈھالنا ناممکن ہے، اس کے بجائے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بنائے جاتے ہیں۔ چین میں ڈھالنے کے بعد بت کے تمام حصوں کو انڈیا بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں انہیں نصب کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں اس کے تمام حصوں کو ایک ایک کر کے جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر ان پر پالش کی جاتی ہے۔ حال ہی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں عظیم ہندو رہنما رامانوچاریہ کے مجسمے اسٹیچو آف ایکوالٹی یعنی مساوات کے مجسمے کا افتتاح کیا۔ 216 فٹ کے اس مجسمے کو ڈیزائن انڈیا میں کیا گیا، مگر اسے تیار ایک چینی کمپنی میں کیا۔
اس کے علاوہ انڈین ریاست گجرات میں بھارت کا پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا۔ 3 سال قبل نصب کیا گیا یہ مجسمہ دنیا کا بلند ترین مجسمہ ہے، جس کی بلندی 597 فٹ ہے۔ اسے بھی چینی کمپنیوں کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا۔ 2017 میں بھی انڈین آئین کے بانی ڈاکٹر BR امبیڈکر کے 125 فٹ اونچے کانسی کے مجسمے کے لیے بھی تلنگانہ کی حکومت نے ایک ٹیم چین بھیجی تھی۔